یہ سمجھ سے باہر والی بات ہے۔ اگر کسی نے کہیں پڑھا ہو تو مجھے آگے بتا دے کہ مولانا ہم نے ایسا پڑھا ہے اور ایسا، کوئی بولا ہے وہ نہیں چلتا، پڑھا ہے وہ چلتا ہے۔ ہم گھیٹے بکرے نہیں ہیں جو ایک گھیٹا چلا اس کے پیچھے ہم بھی چلے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آئے تو کہتے تھے کہ بھائی جب مجلس میں محمد الرسول اللہ آئے تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم۔ یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو عام طور پر مسلمانوں کو یاد ہے۔ اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مکہ مکرمہ جو زمین ہے، یہاں نہ کھیتی ہے نہ یہاں سرسبز و شادابی ہے، بالکل بنجر زمین ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں نے اپنی آل اولاد کو ایسے وادی میں چھوڑا ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جو آپ کے بیت الحرام کے قریب ہے، وہاں میں نے اپنے آل اولاد کو چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ الہ العالمین یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ بہرحال یہ ایسی وادی ہے جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ یہ مکہ جہاں کعبہ ہے، یہ کعبہ دنیا کا بالکل بیچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اوپر عرش ہے، نیچے بیت اللہ، اوپر بیت المعمور۔ وہاں فرشتے چکر لگاتے ہیں، ایک بار جس فرشتے نے چکر لگایا دوبارہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ باری نہیں آتی ہے۔ نیچے بیت اللہ ہے، اس کا بھی طواف کیا جاتا ہے۔ یہ بیت اللہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کہ فرشتوں نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی۔ یہ تعمیر برابر رہی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، طوفان میں یہ تعمیر جو ہے وہ منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی۔ یہ بیت اللہ اس وقت جس طرح اپنی مسجد کا دروازہ نیچے ہے، ایسے بیت اللہ کا دروازہ نیچے تھا۔ ایک طرف سے داخل ہونا ہے، دوسری طرف بھی دروازہ تھا پیچھے کے سائڈ، اس سے انسان نکل جاتا تھا۔ یہ اسی طرح رہا بیت اللہ۔ دھیرے 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 وہ وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بیت اللہ پرانا ہو چکا تھا، اس کی جو ہے مرمت کرنی تھی۔ ان لوگوں نے پیسے جمع کیے، اس وقت پیسہ کم پڑ گیا تو انہوں نے بیت اللہ سے حتیم کا جو حصہ ہے ابھی اس کو الگ کر دیا، کہا بھائی 1 نمبر پیسے سے بنائیں گے چاہے چھوٹی بنانی پڑے، اس میں 2 نمبر کا پیسہ یوز نہیں کریں گے۔
یہ کب کی بات ہے؟ ابھی نبی بنے نہیں ہیں، حضور کی عمر ابھی 35 سال کی ہے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت نہیں دیا ہے، جب کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ 2 دروازے ہیں، تو اس میں ایک ہی دروازہ رکھا جائے گا، ایک دروازہ پیچھے سے بند کر دیا اور زمین سے بیت اللہ کو اوپر کر دیا۔ اب یہ رہا، نبوت ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ بیت اللہ کو تعمیر ابراہیمی کے مطابق بنا دیا جائے، لیکن فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے لوگ ابھی جو ہیں وہ اسلام میں آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فتنے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو ایسا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت زبیر نے بیت اللہ کو واپس نیچے کر دیا، حتیم اندر لے لیا۔ حجاج کا جب دور آیا، حجاج بن یوسف نے کہا جب نبی کے زمانے میں حتیم باہر تھا، زمین سے اوپر تھا، تو زبیر کون ہوتا تھا یوں کرنے والا؟ اس نے دوبارہ بیت اللہ کو اونچا کر دیا، حتیم کو باہر کر دیا۔ آج جو بنا ہوا بیت اللہ ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کی ہوئی ہے، اس نے اچھا کام کر دیا حتیم باہر کر کے، کیونکہ بھائی بیت اللہ میں تو وہی داخل ہوتا ہے جس کو حکومت اس وقت جو ہے وہ انوائٹ کرتی ہے، یا پھر یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگ جب حج میں یا عمرہ میں جائیں تو وہ تو نہیں جا سکتے۔ فرمایا یہ حتیم جو ہے وہ کعبہ کا حصہ ہے، جو حتیم میں چلا گیا اس نے گویا مدینہ میں داخلہ، مکہ میں وہ حرم کعبۃ اللہ میں داخلہ پا لیا، اور جس نے حتیم میں نماز پڑھ لیا گویا اس نے کعبہ میں نماز پڑھ لیا، تو اس نے یہ احسان کیا۔ تو یہ کعبہ تھا وہاں، اس کعبے کی بنیاد پر قریش کا ایک مقام تھا۔ پورے عربستان میں آپسی جنگ، لڑائی جھگڑے زوروں پر رہتی تھی، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، ایک دوسروں کے جان کے پیاسے تھے۔ ایسے دور میں بھی قریش کا ایک مقام تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قریش بیت اللہ کے جو ہیں وہ رکھوالی کرتے تھے، قریش کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، اس لیے قریش کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ وہاں چونکہ یہ وادی غیر ذی زرع تھا، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، تو یہ لوگ سفر میں رہتے تھے۔ عام طور پر گزران کیا تھا؟ تجارت۔ یہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے یہ لوگ لوٹ لیا کرتے تھے، ان کو مار کر اس کا سامان چھین لیتے تھے، لیکن جب قریش کوئی سفر کرتا تو قریش کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اس بنیاد پر نہیں چھیڑتا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کی دیکھ ریکھ رکھتے ہیں، یہ پہلے سے ہی ہے، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کے لوگ اکرام اور عزت کرتے ہیں، ان کو چھیڑتے نہیں تھے۔ تو یہ سفر کرتے تھے، یہ سردی کے موسم، گرمی کے موسم میں ملک شام جاتے تھے۔ شام جو ہے یہ ٹھنڈا ملک تھا، گرم جب ہو جاتا مکہ تو یہ وہاں چلے جاتے، اور وہاں سے سامان جو ہے وہ خرید کر مکہ لے کر آتے، چھوٹا تھوڑا بہت نہیں، ہزار اونٹوں پر مال لاد کے لاتے تھے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اور بدر کی جنگ ہو گئی، اس وقت 1000 اونٹوں پر سامان لاد کے ابو سفیان آ رہا تھا، وہ تجارت کے لیے مال لاتے تھے مکہ۔ تو یہ گرمی میں شام جاتے، جب ٹھنڈی کا موسم آتا تو یہ یمن چلے جاتے، اس لیے کہ یمن گرم ملک تھا۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اے قریش والو، تم کو گرمی کے موسم میں، سردی کے موسم میں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، لیکن تم کو آرام سے چھوڑ دیا جاتا ہے، تم تجارت کرتے ہو، تم جو ہے ساز و سامان خرید و فروخت، تمہیں کوئی نہیں چھیڑتا ہے۔ جب تم کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے تو پھر تم کو چاہیے، یہ حفاظت تمہاری کیوں ہو رہی ہے؟ کعبہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتا ہے اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کو یہ امن اور امان اور شانتی جو ملی ہوئی ہے وہ حرم کی وجہ سے ہے۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حال یہ کہ ان کے علاوہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اور یہ قریش آرام سے جاتے آتے ہیں کہ بھائی ان کو چھوڑو، یہ تو کعبہ کی دیکھ ریکھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو کعبہ کی وجہ سے جب تمہاری حفاظت ہوتی ہے تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ کعبہ کی رب کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چاہیے کہ تم کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ وہ رب وہ ہے جو بھوکے ہوئے تھے تو ان کو کھانا کھلایا تھا، جب وہ خوف کی حالت میں تھے تو ان کو امن دیتا تھا، تو چاہیے کہ اس کی عبادت ہو۔ اس سے فرمایا اسی طرح وہ عالم دین یا وہ دیندار طبقہ کہ جس عالم کی لوگ عزت کرتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب ہے، وہ جا رہے تو سلام کر رہے ہیں، تو اب اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس عزت کا وہ خیال کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ نہیں کہ کسی نے کہا عالم صاحب مولانا صاحب تو اس میں اور تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا، گھمنڈ آ گیا اور بات کرنے کا انداز بدل گیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے پہلے عالم ہی کو ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ دنیا مجھے عالم کہے، یقال لہ عالم یستر الی النار، کہ تمہیں عالم کہہ دیا گیا دنیا میں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے جب معاشرہ کسی آدمی کو دیندار کہے، کسی آدمی کو عالم کہے، کسی کی عزت کرے، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بنیاد پر تیری عزت ہے تو دین کا پابند بن۔ عالم صاحب علم کی بنیاد پر تیری عزت ہے تو علم کے تقاضے پر تو عمل کر۔ یہ نہیں کہ صرف عالم ہی کہتا پھرے لوگ اور عمل کا کوئی ٹھکانہ اپنی زندگی کے اندر نہ ہو۔ نہیں، فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب اس گھر کی بنیاد پر تمہاری عزت ہے تو پھر اس گھر کے رب کی تم عبادت کرو۔ اس کی تعلیم دی، اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِإِيلَافِ قُرَيْشَ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، چونکہ قریش کی عادت بن چکی ہے کہ وہ ایک سفر کرتے ہیں سردی میں اور ایک سفر وہ گرمی میں کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ قریش اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے ان کو بھوکے ہونے کی حالت میں کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور ان کو خوف کی حالت میں جو ہے امن و امان عطا فرمایا۔ یہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے جو اندر داخل ہو جاتا ہے اللہ اس کو امن عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کا دوسرا یہ بھی فائدہ تھا۔ ایک تو یہ جاتے تھے، ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا کہ بھائی آج بھی آپ دیکھو گے بولے گالی گلوچ لوگ کر رہے، جانے دو مولوی صاحب ہے، کون مگج ماری کرتا ہے؟ بھائی اچھا آدمی امین صاحب ہے، دیندار ہے، نمازی، اس کو جانے دو۔ اچھے لوگوں کی آج بھی قدر ہے، کل بھی قدر دی اور آئندہ بھی قدر ہوگی، اس لیے اچھے بنو۔ ایک فائدہ تو یہ تھا ان کو، کوئی دوسرا فائدہ یہ تھا کہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے لوگ حج پڑھنے اور عمرہ کرنے دور دور سے یہاں آتے تھے، تو یہ مال لا کر یہاں دکان لگاتے تھے تو ان کی دکانیں خوب چلتی تھی، لوگ یہاں سے سامان خرید کر جاتے تھے، جانے میں کوئی چھیڑتا نہیں تھا اور بیت اللہ کی وجہ سے ان کو گاہک بھی مل جایا کرتا تھا، چونکہ عمرہ وہ بھی کرتے تھے، حج وہ بھی کرتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ بھائی جو ہے وہ عمرہ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کا سفر باندھا، حدیبیہ پہ روک دیا گیا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی جو ہیں حج پڑھا کرتے تھے، لیکن حج پڑھنے میں ان کا طریقہ بڑا عجیب تھا، وہ جسم پہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، بغیر لباس کے وہ حج پڑھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے ہم اس کپڑے سے گناہ کرتے ہیں، عبادت کیسے کریں گے؟
وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بغیر کپڑے کے رہنا یہ گناہ ہے۔ ہاں دیکھیے، مرد کے لیے ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک یہ جو ہے یہ سطر ہے، ناف سے ٹھوڈی سے لے کر یہ گھٹنے تک یہ سطر ہے۔ اگر یہ حصہ کھل گیا 1/4 کے بقدر تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے بعض نوجوان بچے وہ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، وضو خانے پہ بیٹھتے ہیں، اس کا سطر دکھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اس کے سطر دکھتے ہیں، ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی آل اولاد کو بچپن سے سکھائیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ شادی میں جانے کے لیے لباس دے گا، گھومنے جانے کے لیے لباس دے گا، لیکن وہی باپ ان کو جو ہے مسجد میں آنے کے لیے الگ سے لباس نہیں دے پا رہا ہے، اور دیا بھی ہے تو وہ پہنتا نہیں ہے، کیونکہ باپ پہن کے نہیں آتا ہے ویسا، تو بیٹا کیسے ایسا پہنے گا؟ جو دیکھتا ہے وہی وہ بچے کرتے ہیں۔ ایک کام وہ یہ کر، حج وہ پڑھتے تھے، حج دیکھیے، جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے، اور اس نے بیچ میں جس کی اس کی ذمہ داری ہے بیوی بچوں کا، وہ خرچہ اس کے پاس موجود ہے، وہ آدمی صحت مند ہے، وہ عقل مند ہے، وہ مسلمان ہے، وہ آدمی جو ہے حج کرنے جانا چاہتا ہے، راستہ پرامن ہے۔ ایسا بھی کورونا کے وقت پر راستہ پرامن نہیں تھا، تو سب چیز ہونے کے باوجود حج فرض نہیں ہے، کیونکہ راستہ ہی پرامن نہیں ہے۔ راستہ بھی پرامن ہے تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہے۔ اگر وہ حج نہیں پڑھتا اور وہ مر گیا تو اس صورت کے اندر اس کی نماز اس کو نہیں بچا پائے گی، اس کے زکوٰۃ اس کو نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہے وہ حج کرے، فوری طور پہ کرے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حج علی التراخی ہے کہ بھائی زندگی میں ایک بار ہے، لیکن زندگی ہے ہمارے پاس آئندہ حج کے لیے وہ کس کو پتا ہے؟ پھر یہ کہ ان اولاد سے ہم بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے ابا پہ حج فرض تھا، ابا کا انتقال ہو گیا تو چلو میں اس کا حج بدل پڑھا دوں۔ نہیں، ان اولاد سے آپ وہ بھروسہ مت کیجئے۔ جو اولاد جو ہے باپ کو ایک ٹائم روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتی، وہ اولاد جو اپنے ماں کو ہاسپٹل تک پہنچانے میں اس کو دکھ معلوم ہو رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بڈھا کب مرے اور بڈھی کب مرے کہ ہم سکون کے ساتھ جیوے۔ بولے ہمیں تو ماں باپ نہ لیدے پریشان چھے کہ تھے جہید نہ جی سکتا بے ورستی، بہت دکھی چھے ہم گے۔ ایسی تو الفاظ استعمال کرتا ہے مسلمان، اس سے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ وہ میرا حج بدل پڑھائے گا۔ اس لیے جس کے اوپر حج فرض ہے وہ پہلی فرصت میں اس کی تیاری کرے، پہلی فرصت میں اس کی تیاری کرے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، دیکھو روز آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں لکھے گا آگے کہ نمازی فلاں بھائی، ایسا لکھتا ہے؟ نہیں لکھتا، لیکن ایک بار حج کر کے آتا ہے لوگ اس کو حاجی صاحب کہنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یہ عبادت ہے ہی ایسی عبادت، یہ عاشق معشوق کی عبادت ہے۔ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بن جاتا ہے، اور جب اللہ کے در پہ یہ پہنچ جاتا ہے اور جب واپس ہونے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مژدہ سناتے ہیں، کہتے ہیں اس کو کہ تو لوٹ کر جا رہا ہے، تو اب اس کا بدلہ تو جیسے یہاں سے لوٹا ہے تو ایسا ہو گیا رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے تیری ماں نے تجھے آج ہی جنم دیا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہ سے صاف ستھرا ہوتا ہے، ایسے ہی بیت اللہ سے حج کر کے لوٹنے والا بندہ گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا حدیث میں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔
اللہ اس پہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بھائی جس کے پاس مال ہے وہ ارادہ کرے، نیت کرے، جو ہے آپ بولیں گے اب تو فارم بھرنے کا وقت چلا گیا تو ٹور میں چلے جائیں، جا سکتے ہیں جانے والے۔ حج کمیٹی میں نہیں جا سکے اور پیسہ 2 لاکھ روپیہ زیادہ، تو جو خدا اپنے گھر پہ، پھر یہ بھی یاد رکھیے سافروا بالحج تغنو، حج کا سفر کرو مالدار بن جاؤ گے۔ حاجی غریب نہیں ہوتا، اللہ کے در پہ سے واپس آنے والا آدمی وہ خوشحال ہی رہتا ہے۔ اس لیے گھبرانے کا نہیں کہ جاؤں گا تو 6 لاکھ ہو جائے گا، 5 لاکھ ہو جائے گا۔ جو اپنے گھر پہ بلائے گا وہ مالدار بنا کے لوٹائے گا۔ اور اگر جس کے پاس نہیں ہے، کل میں حج سمجھاؤں گا، چونکہ یہ آیا بیت اللہ حج کیسے کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کل بتا دوں گا، آج تو وقت ہو گیا۔ دیکھیے جس کے پاس نہیں وہ بھی نہ گھبرائے کہ بھائی حج پڑھنا چاہیے پر اپنے پاس تو ہے نہیں، وہ اللہ سے مانگے، وہ کہے کہ اللہ جب تو بغیر مانگے مجھے مسلمان بنا سکتا ہے، بغیر مانگے محمد الرسول اللہ کا امتی بنا سکتا ہے، بغیر مانگے میرا قبلہ تو بیت اللہ بنا سکتا ہے، تو اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ اب بیت اللہ دکھا بھی دے۔ بن مانگے ہمارا قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے، ہم روز منہ کر کے اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں دیکھو بھائی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کو حکم دیا ہے، دعا مانگو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے۔ میں کچھ ساتھیوں کو دیکھتا ہوں یہاں کھڑے کو ادھر ٹیڑھا ہو اس طرف منہ کرتے ہیں، بھائی ٹیڑھے ہو کے کیوں دعا مانگتے ہیں؟ کعبہ سامنے ہے، نماز سامنے پڑھی جاتی ہے اور ٹیڑھے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے، آج تک مجھے کوئی سمجھا نہیں سکا، کہیں میں نے تو پڑھا نہیں۔ پورے 30 پارے کی تفسیر پڑھا، ترجمہ پڑھا، حدیث جو ہے صحیح ستہ پڑھے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، لیکن کہیں جو ہے اس طرح کا نہیں پڑھا۔ یہ تو پڑھا کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہے عبادت میں، یہ ٹیڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سمجھ سے باہر والی بات ہے۔ اگر کسی نے کہیں پڑھا ہو تو مجھے آگے بتا دے کہ مولانا ہم نے ایسا پڑھا ہے اور ایسا، کوئی بولا ہے وہ نہیں چلتا، پڑھا ہے وہ چلتا ہے۔ ہم گھیٹے بکرے نہیں ہیں، جو ایک گھیٹا چلا اس کے پیچھے ہم بھی چلے۔ ایک زمانہ تھا جب یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آئے تو کہتے تھے کہ بھائی جب مجلس میں محمد الرسول اللہ آئے تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میرا نام آوے اور درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل آدمی ہے۔ بولتے تھے پڑھو۔ اب وہ غیر مسلم ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہے، 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ صاحب کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے؟ 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ان سے پہلے ایمان تھا ہندوستان میں، ایسا نہیں کہ نہیں تھا، ایمان تو آدم ہی ہندوستان میں آئے تھے۔ یہ بات بھی غلط ہے، لوگوں کے دماغ میں ہے کہ حضرت جو ہے معین چشتی سے پہلے ہندوستان میں سب کے سب کافر تھے۔ نہیں، تو پھر تو یہ کہیں گے کہ گھر واپسی آپ کو، آپ کے پروج مسلم نہیں تھے، یہ آپ کو کہیں گے۔ یہ تو صرف 600 سال کی ہسٹری ہے، اس سے پہلے ارے بھائی آدم علیہ السلام ہی ہندوستان میں آئے تھے، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا مسلمان حضرت آدم ہندوستانی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک بھرم دماغ میں ہے کہ خواجہ صاحب سے پہلے یہاں مسلمان نہیں تھے، یہ تو غیروں کا عقیدہ مسلمانوں میں آ گیا۔ تو خواجہ صاحب یہ کہتے تھے درود نہیں پڑھ سکتا، تمہاری زبان نہیں پلٹتی تو نبی کے احترام میں ایسا کر لے کم سے کم۔ اب ایک آدمی کو درود پڑھنا آتا ہے تب بھی گونگے بہرے کی طرح بیٹھ کے ایسے ایسے کرتے رہتا ہے۔ وہ جاہلوں کے لیے تھا جس کی زبان نہیں چلتی تھی۔ اب تو ہم کو بولنا پڑے گا منہ سے، جیسے آئے محمد تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 10 نیکی دے گا، 10 گناہ معاف کرے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا اور 10 رحمتوں سے نوازے گا۔ 40 انعام ہے ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم بولنے پر۔ وہ چھوڑ کر وہاں سے دیکھتا ہوں مچھلی بیچنے والی جا رہی ہے، جا رہا ہے، وہ بھی ایسا، اور یہ بھی یہاں مسجد میں، کیا فرق رہ گیا زندگی میں؟ سیکھو، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینا ہے، تو سیدھے منہ کر کے اللہ سے دعا مانگے، کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگے۔ بھائی عمل کریں گے
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ حج نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے۔ ہاں وہ جگہ ایسی ہے، اللہ نے کیوں ایسا رکھا بواد غیر ذی زرع، سرسبز و شاداب نہیں رکھا کشمیر کی طرح؟ وہ بہت ہریالی ہوتی، برف ہوتا، سب خوبصورت ہوتا، تو لوگ اللہ کے گھر کو دیکھنے وہاں نہیں جاتے، وہاں کی ہریالی دیکھنے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑیوں کے بیچ میں بالکل دم خشک ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں اپنا گھر رکھا تاکہ آنے والا فقط میرے گھر کی محبت میں آوے، کسی اور چیز کی نیت سے وہ یہاں نہ آوے۔ بواد غیر ذی زرع، وہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن جو گیا ہے عمرے اور حج میں اس سے پوچھئے، کوئی موسم ایسا نہیں ہے جہاں وہ ہر قسم کے کھانے اور پھل فروٹ نہیں ملتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ ہاں اللہ ہم سب کو لے کر جاوے، اللہ ہم تمام کی مرحومین کی مغفرت فرماوے، اللہ ہم تمام کے زکوٰۃ صدقہ خیرات سب قبول فرماوے، اللہ روزے تراویح قبول فرمائے، پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سب کو اللہ قبول فرماوے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔